ڈیمو اکاؤنٹ پہ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہوئے یہ 3 چیزیں سیکھ جاؤ نا تو آپ کے سارے مسکانسیپٹ ختم ہو جائیں، آپ کی لائیو میں ایکوریسی 70 to 80% ہو جائے گی۔ لیکن یہ 3 چیزیں آپ سیکھتے ہی نہیں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیمو ٹریڈنگ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپر ٹریڈنگ کیا ہے، آپ سمجھتے ہو یار بس فری کے ڈالر ملے ہوئے ایکسچینج نے ایسے ہی دے رکھے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ ڈیمو ٹریڈنگ آپ کو دی گئی ہے اپنی ٹریڈز کو ماسٹر کرنے کے لیے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، لائیو بھی بتاؤں گا بائننس پہ جا کے، اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں گا یہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس سے آپ جو ہے وہ اپنی ٹریڈز کو ماسٹر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے ڈیمو ٹریڈ کا یوز کرنا ہے، ڈیمو اکاؤنٹ کا یوز کرنا ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے لائیو مارکیٹ میں جانا ہے، اپنی ایکوریسی کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے واپسی اس ویڈیو میں آنا ہے اور مجھے تھینک یو کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 چیزیں وہ کون سی ہیں جو کہ آپ کو لازم لرن کرنی ہے کیسے بھی کر کے۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ پہلے آپ نے کیا سیکھنا ہے ڈیمو ٹریڈنگ کرتے ہوئے، پھر آپ نے کیا سیکھنا ہے، اینڈ دین آپ نے لاسٹ میں کیا سیکھنا ہے۔ تو اب میں آپ کو لائیو پریکٹیکلی سمجھانے والا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو بھائی میک شیور کہ آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے لائک، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرا واٹس اپ کمیونٹی لنک بھی مل جائے گا۔ آپ نے میری کمیونٹی جوائن کرنی ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری پریمیم چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ۔ اچھا، نمبر 1 چیز جب آپ نے ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے، چاہے اسپاٹ میں کریں یا فیوچرز میں کریں، سب سے پہلے کیا لرن کرنا ہے، سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا ہے، دین جو ہے وہ آپ نے اس ایکسپیرینس کو بلڈ کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ ہے یہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے وین ٹو کلوز یور پوزیشن اور سیل یور ایسٹس۔ ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا ایکسپیرینس لینا ہے کہ اگر آپ فیوچرز ٹریڈنگ کرنے ہیں تو کب آپ نے اپنی پوزیشن کو کلوز کرنا ہے، کیونکہ بھائی آپ لاس میں جا رہے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے لاس میں مجھے مارکیٹ سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے نیسیسری چیز ہے۔ سب سے زیادہ لاس لوگ اسی چکر میں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی نیوز سن لی، کچھ کہیں سے سن لیا آپ نے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، نہیں بھائی، یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی پوزیشن سے کب نکلنا ہے۔ یا پھر اگر آپ اسپورٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹس کو یا جو بھی کوئن آپ نے بائی کر کے رکھیں، اگر آپ لاس میں جا رہے ہیں تو کتنا لاس آپ بیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیر تک ہولڈ کر کے رکھیں گے اپنی پوزیشن کو یا پھر اپنے ایسٹس کو، تو بھائی وہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ٹرنڈ انٹو انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور پھر آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ تو بھائی اس چیز کو آپ نے کرنا ہے اوائڈ۔ تو پہلی جو چیز ہے نا، یہ آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، سب سے پہلے یہی ایکسپیرینس لینا ہے کہ آپ اپنی پوزیشنز کو کب کلوز کر سکتے ہیں اور کتنے لاس میں کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے پہلے ڈیمو اکاؤنٹ پہ۔ پہلے آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرنی ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈسپلن، آپ کی سائیکالوجی، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا لاس بیئر کر سکتا ہے۔ آپ نے یہی مائنڈ میں سوچنا ہے کہ بھائی میں ریئل ٹریڈنگ کر رہا ہوں۔ ڈیمو اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے یہی سوچنا ہے میں ریئل ٹریڈنگ کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں فیل بھی ہوں گی۔ اچھا، اب جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور جو تیسری ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو دوسری چیز کے بارے میں بتا دوں، وہ ہے یوز آف والیٹ سائز اور اور پورٹ فولیو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا پورٹ فولیو کتنا ہے، اس کا یوز کتنا کرنا ہے۔ اگر آپ اسپورٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ فیوچرز ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا کتنا یوز کرنا ہے، آپ نے کتنا پرسنٹیج اس کا یوز کرنا ہے، یا پھر ٹیکنیکلی یا پھر ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے والیٹ سائز کا کتنا پرسنٹ یوز کیا جاتا ہے کسی بھی پریکٹیکل بزنس یا پھر آن لائن بزنس کے لیے، کیونکہ ٹریڈنگ بھی ایک بزنس ہی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اوورال میکسیمم 5% یوز کیا جاتا ہے اپنا والیٹ سائز۔ مان لیں اگر آپ کا $50 کا پورٹ فولیو ہے یا پھر آپ کا والیٹ سائز ہے تو بھائی آپ نے میکسیمم 5 USDT ایک کوائن پہ یوز کرنا ہے، دیٹس اٹ، یا پھر 5 USDT کا آپ نے ایک پوزیشن اوپن کرنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا۔ یہ ٹریڈنگ کا گولڈن رول ہے، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور یہ چیز آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے کس پہ، ڈیمو اکاؤنٹ پہ، کیونکہ جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی بچنے کے لیے، لاس سے آپ کو بچائے گی، اینڈ دین وہ چیز آپ کا پروفٹ سیکیور کر کے دے گی۔ اس چیز کو آپ نے لازم فالو کرنا ہے ڈیمو اکاؤنٹ پہ، پھر آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے لائیو ٹریڈنگ کے لیے بھی یوز کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں۔ تو اب ہم بات کریں گے یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ بات کی، اور وہ ہے جو تھرڈ چیز ہم نے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کرنی ہے ٹریڈنگ کرتے ہوئے، وہ چیز میں کہتا ہوں اگر آپ سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ لرن کر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کا پروفٹ آپ کو سیکیور کر کے دے سکتی ہے اور آپ جو ہے وہ بڑے لاس سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ جتنی چادر ہے اتنی ٹانگیں پھیلانی چاہیے۔ تو جتنا آپ کا پورٹ فولیو ہے نا اس کے اکارڈنگ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارے ایسیٹس یا پھر سارا آپ کا جو
پورٹ فولیو آپ نے کسی سنگل کوئن پہ لگا دیا ہو یا پھر آپ نے کسی ایک پوزیشن پہ لگا دیا ہو، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگین ہے ریپیٹ کہ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ اب کیونکہ جو تیسری چیز ہے وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے، وہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں، تو بھائی میک شور کہ اب آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں تیسری اور سب سے خاص چیز جس کو آپ نے لازم فالو کرنا ہے، وہ ہے DCA ایڈوانس ٹریڈنگ اسٹریٹجی۔ اس کا کیا مقصد ہے بھائی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹریڈ میں پھنس گئے، آپ کو نکلنا ہے اس ٹریڈ سے، آپ کیا کریں گے؟ DCA کریں گے۔ لیکن DCA کرنے کے لیے آپ کو رول نمبر 2 فالو کرنا ہوگا، جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے اپنے والیٹ سائز کا 5% یوز کرنا ہوگا۔ مان لیں آپ کی ٹریڈ لاس میں جا رہی ہے، اگین آپ 5% سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فیوچرز ٹریڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ اسپورٹ ٹریڈنگ میں بھی DCA کر سکتے ہو۔ اسپیشلی میں اسپورٹ ٹریڈنگ کی بات کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو اسپورٹ ٹریڈنگ کے بارے میں۔ تو آپ اسپورٹ ٹریڈنگ میں مان لیں آپ نے XRP کو بائی کیا تھا $2 میں، اب XRP کی پرائس $1.5 USDT ہو سکتی ہے، تو دوبارہ آپ اپنے والیٹ سائز کو 5% یوز کر کے XRP بائی کر سکتے ہیں، اور اسی میتھڈ کو آپ نے ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ مان لیں پہلے آپ نے XRP بائی کیا $2 پہ، پھر آپ نے بائی کیا $1.5 پہ، اور پھر آپ مان لیں اگر XRP کی پرائس 1.8 USDT ہو جاتی ہے تب آپ نے بائی کرنا ہے، کیونکہ آپ DCA کر رہے ہیں، اور DCA کا مقصد ہوتا ہے ڈالر کاسٹ ایوریج۔ جیسے ہی ڈالر کاسٹ کی جو ہے وہ ڈالر کی کاسٹ ہے اس کی ایوریج نکلتی ہے، تو آپ کا پروفٹ بھی اسی میں نکل جاتا ہے، اور یہ DCA کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بھائی مان لیں آپ پھنس گئے ہو کسی ٹریڈ میں، تو DCA کر کے بچ سکتے ہو۔ اسپیشلی اسپورٹ ٹریڈنگ میں آپ نے DCA کرنا ہوتا ہے کیونکہ پرائسز جو ہے وہ بہت جلدی ڈراپ بھی ہوتی رہتی ہیں، دیٹس وائی DCA کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس چیز میں۔ اور اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے ڈیمو اکاؤنٹ پہ، اور ڈیمو اکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ بائننس پہ مل جائے گا۔ بائننس پہ آپ نے اسپورٹ ڈیمو ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو لائیو سکھانے والا ہوں، آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بائننس یہاں پہ اوپن ہے ہمارے سامنے موبائل کی اسکرین میں، تو ساری باتیں میں آپ کو ابھی پریکٹیکلی سمجھانے والا ہوں۔ لیکن رول نمبر 1 آپ نے یاد رکھنا ہے، رول نمبر 2 بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رول نمبر 3 یہ سب سے گولڈن اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جب آپ کسی ٹریڈ میں پھنستے ہیں تو آپ کا DCA کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ DCA کریں گے آپ کی جو ہے وہ پوزیشن ہے آٹومیٹکلی ڈالر کے کوسٹ کے اکارڈنگ ایک ایوریج بنائے گی، اور اس ایوریج کا آپ کو پروفٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اچھا بات کریں گے کہ بھائی اسپورٹ ٹریڈنگ کرنی کیسے، مطلب ڈیمو اسپورٹ ٹریڈنگ کیا بائننس میں اویلیبل ہے؟ جی بالکل اویلیبل ہے۔ میں آپ کو ابھی یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اسپورٹ ٹریڈنگ کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا سارا فوکس اس اسکرین پہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ جو کرسر آپ کو دکھ رہا ہے بائننس کی اسکرین پہ، اس کرسر کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے وہ ڈیمو اسپورٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کرسر ہے، یہاں پہ یہ ٹریڈ کا آپشن ہے، سمپلی آپ نے ٹریڈ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اسپورٹ کا آپشن ہمارے سامنے آ جائے گا، مطلب جو ہے وہ ٹریڈنگ ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ جائے گا اسپورٹ ٹریڈنگ کا، اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جائے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کنورٹ کا آپشن ہے، اسپورٹ کا آپشن ہے، P2P کا آپشن ہے، الفا کا آپشن ہے، اور یہاں پہ سائڈ میں سیٹنگ کا آپشن بھی مل جاتا ہے۔ سیٹنگ کے نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا، جیسے آپ کلک کریں گے سیٹنگ کے نیچے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں، آئی تھنک یہ 3 ڈاٹس والا آپشن ہے، جی یہ آپشن ہے۔ تو سمپلی آپ نے اس 3 ڈاٹس والے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک آپشن یہاں پہ آ جائے گا سب سے نیچے، یہ سب سے نیچے یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں، اور یہ آپشن ہے ڈیمو ٹریڈنگ کا۔ تو سمپلی آپ نے اس ڈیمو ٹریڈنگ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی اب آپ یہاں پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد ڈیمو ٹریڈنگ کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ اسپورٹ میں بھی ڈیمو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، آپ فیوچرس میں بھی ڈیمو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ایزیلی ڈیمو ٹریڈنگ کر کے اپنا ایکسپیرینس انہینس کر سکتے ہیں، جو ساری چیزیں میں آپ کو آلریڈی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو، اور آج کی ویڈیو واقعی میں انفارمیٹیو رہی ہے، تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، آگے شیئر بھی کریے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔